بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کے تعلق سے دو اہم باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت میت کے چھوڑے ہوئے مال، جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میں سے میت کی تجہیز و تکفین اور میت کے اوپر اگر قرض تھا تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد بقیہ جو مال بچا ہے، جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی جو بقیہ مقدار بچی ہے، اس مقدار کی تہائی میں ہی نافذ ہوتی ہے۔ تہائی سے زیادہ مقدار میں وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے اتنی وصیت کر دی کہ جو وصیت اس تہائی مقدار میں پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وصیت پوری کی پوری نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف اتنی ہی پوری کی جائے گی جتنی اس کے تہائی مال میں سے پوری ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تمام وارثین اس بات پر متفق ہو جائیں کہ میت کی وصیت پوری کر دی جائے تو پھر اس شکل میں پوری کر دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال وراثت میں وصیت یہ وارثین کے حق میں نافذ نہیں ہوتی ہے۔ مال وراثت میں وصیت صرف غیر وارثین کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے کسی وارث کے لیے کسی جائیداد، کسی دکان یا پیسے کی وصیت کر دی ہے تو پھر وہ وارث کے حق میں نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں بھی اگر تمام ورثہ کی رضامندی ہے تو پھر تمام وارثین وہ وصیت اس وارث کے لیے نافذ کر دیں گے جس کے حق میں میت نے وصیت کی تھی۔ لہذا آج کل بہت سے لوگ کسی وارث کے لیے جو وصیت نامہ تیار کرتے ہیں اور اس کی حیثیت بینامے کی نہیں ہوتی ہے، محض وصیت نامے کی ہوتی ہے، تو وہ وصیت اس وارث کے لیے نافذ نہیں ہوگی، انویلڈ ہوگی۔ ہاں، اگر تمام وارثین متفق ہو جائیں، تمام وارثین کی رضامندی شامل ہو، تو پھر اس وارث کو میت کی وصیت کے مطابق الگ سے حصہ دیا جا سکتا ہے وصیت کی روشنی میں۔ ورنہ اگر وارثین متفق نہ ہو تو پھر وہ وصیت کالعدم ہوگی، انویلڈ ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جو وارث ہے جس کے حق میں میت نے وصیت کی ہے، اس کو صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا حصہ وراثت میں اس کے لیے شرعی اعتبار سے بیٹھتا ہے۔